السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کے لیے بلند تر صلوات اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات خوشنودی امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود مصور کل مولود ومالک کل مطرود ساتح المہاد وموتد الاوتار ومرسل الامطار ومسهل الاوتاد عالم الاسرار ومدركها ومدمر الاملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الامور ومدبرها الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على لعنة الله أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلند تر صلوات سب سے پہلے آپ مومنین عاشقان حسین کی خدمت میں اور بالخصوص وارث ذکر اور وقت کے امام ولی العصر کی بارگاہ میں آج کے دنوں کی ان راتوں کی مبارک دنوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں مبارک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ دعا ہے کہ پروردگار اس عظیم ذکر کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس عظیم ذکر عظیم راتوں کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کے دلی شرعی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور میرے مالک اس عظیم ذکر کی صدقے میں سب سے عظیم اور افضل دعا کہ ہمارے مالک و وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ موالیان حیدر قرار، سامعین محترم، مختصر وقت میں 3-4 نکتے آپ کی خدمت گوش گزار۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ بہت ہی مبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ قرار دیا ہے کہ شعبان
اور پھر اللہ نے شعبان کے ساتھ ہی رمضان کو متصل کر دیا کہ شعبان مہینہ ہے آل محمد کا اور رمضان مہینہ ہے خدا کا۔ دونوں مہینے بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں۔ اور پھر بالخصوص یہ جو ایام ہے 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان، 14 شعبان، 9 شعبان، یہ بڑے ہی مبارک دن، مبارک لمحے، مبارک راتیں ہیں، اور اللہ جانے پھر وہ وجود کتنے مبارک ہوں گے جن کے آنے کی وجہ سے یہ دن بھی مبارک ہیں، یہ لمحے بھی مبارک ہیں، یہ گھڑیاں بھی، یہ ساعتیں مبارک ہیں۔ ان ہستیوں کا وجود خود کتنا مبارک ہوگا کہ جن کے آ جانے سے زمانہ مبارک ہو جاتا ہے، کہ وہ کتنے بابرکت وجود، کتنی بابرکت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آ جانے سے کائنات میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ اور جس آیہ مجیدہ کو عنوان سخن قرار دیا، سورہ روم کی آیت نمبر 30۔ کلام مقدس میں سورتوں کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے یہ سورت بھی 30ویں نمبر پہ ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 30 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، پس تم اپنے منہ کو دین حنیف کی طرف موڑ دو جس طرح کے موڑنے کا حق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یاد رکھو کہ اللہ کی فطرت وہ فطرت ہے کہ جس کے اوپر انسانوں کی فطرت کو ڈال دیا گیا ہے۔ فطرت الہی وہ ہے جس کے اوپر انسان کی فطرت کو ڈالا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کسی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں جو خدا نے خلق کر دیا۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین سیدھا ہے، یہی مضبوط مستحکم دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ ذرا مل کے صلوات پڑھ لی چالو۔ عزیزان محترم، اس آیہ مجیدہ میں پروردگار دین حنیف، دین الہی کی بات کر رہا ہے کہ تم اپنے چہرے کو دین کی طرف موڑ دو جس طرح کے موڑنے کا حق ہے۔ اور پھر دین کی بات کے ساتھ ساتھ فوری اللہ نے فطرت کی بات کی ہے کہ فطرت اللہ التی، فطرت اللہ کی فطرت، فطرت الہی وہ فطرت ہے جس پہ انسانوں کی فطرت کو ڈالا گیا ہے، یعنی انسان کی فطرت فطرت الہی سے جدا نہیں، جو اللہ کی فطرت ہے وہی انسان کی فطرت ہے، کیونکہ انسانوں کی فطرت کو عین فطرت الہی پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس آیت کے آخر پہ پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ مضبوط اور مستحکم دین ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت قرآن میں قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ کوئی دیندار بھی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اکثریت کو تو دین کا پتہ ہی نہیں کہ صحیح دین ہے کیا۔ یعنی وہ دین حنیف، بڑے ہی دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، ہر انسان اپنے اپنے مکتب فکر سے دین لیتا ہے، اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے سورسز سے دین لے رہا ہے۔ اور وہ دین کتنا عظیم ہوگا جو دین مکتب حسین سے ملے، اس دین کی کیا شان ہوگی کہ جو دین ہمیں حسین کے مکتب سے ملے۔ اور پھر وہ ایک مسلمان کہ جو آقا حسین کو دیندار سمجھتا ہے، اس میں کتنا فرق ہے زمین اور آسمان کا کہ جو حسین کو خود دین سمجھتا ہے۔ دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک حسین کو دیندار سمجھتے ہیں، اور ایک وہ حسین اور وہ قابل رشک مسلمان جو خود حسین کو دین سمجھتا ہے۔
بہت فرق ہے اس قسم کو مسلمانوں میں. تو پھر دین حقیقت، دین الہی کتنا عظیم دین ہوگا جو ہمیں دین حسین کے در سے ملے، حسین کی بارگاہ سے ملے، کیونکہ حسین ایک کریم ذات ہے. حسین کریم ہے، چونکہ وہ خود کریم ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات حسنہ ہیں، ہر معصوم تمام صفات الہی کا مظہر ہے، لیکن کوئی ایک نہ ایک صفت ایسی اللہ کی ہے جو ہر معصوم کے ساتھ مخصوص ہے. تمام تر صفات کا مظہر معصوم ہوتا ہے، لیکن ایک نہ ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو خصوصیت کے ساتھ اس معصوم اور خدا کے درمیان میں ہوتی ہے. حسین اور خدا کے درمیان جو خدا کی سب سے بہترین صفت ہے کرم، وہ کریم ہے، تو حسین بھی اس کریم کا مظہر کریم ہے. ایسا کریم ہے کہ حسین کے در پہ سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. جو بغیر مانگے عطا کرتے وہ کریم حسین کی ذات ہے. ایک بار آقا مولا کریم مدینہ میں گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک عربی سامنے آتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں نے آپ کے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا سے سنا ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہو تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگو. یعنی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہے نا دنیا میں تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگو. ایک پہلا وہ جو کریم حاکم ہو، اس سے مانگو. کریم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کچھ مانگنا ہو تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگنا. نہیں، جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے بانی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہے تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگنا. کریم حاکم سے مانگنا. دوسرا، جو شریف عرب ہوگا اس سے مانگنا. کریم حاکم سے، دوسرا شریف عرب سے. تیسرا، اے فرزند رسول، آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ تیسرا اس شخص سے مانگنا جو حامل قرآن ہے. حامل قرآن، اس سے مانگنا. حامل قرآن یعنی وارث قرآن، جس کے در پہ قرآن نازل ہوا ہو، اس سے مانگنا. اور چوتھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کچھ مانگنا ہو اس دنیا میں سے تو اس سے مانگنا جو حسین خوبصورت شکل والا ہوگا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. 4 قسم کے. اے فرزند رسول، جو آپ کے جد نامدار نے 4 خصلتیں بتائی ہیں کہ جن سے کچھ مانگا جا سکتا ہے، میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حسین کریم حاکم بھی ہے، حسین حامل قرآن بھی ہے، اس کے در پہ قرآن بھی نازل ہوتا ہے، حسین ایک شریف عرب بھی ہے، اور حسین کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہے. آقا، میں آپ کے اندر یہ 4 خصلتیں دیکھتا ہوں، لہذا آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ میں اگر کچھ مانگنا ہو تو یہ 4 خوبیوں کے بعد مانگنا. تو آپ مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ عطیہ دیجئے. اب کریم حسین تھے، مسکرا کے فرمایا کہ اگر تجھے میرے جد نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں مانگنے کے لیے تو میرے نانا نے بھی کچھ دینے کے لیے کچھ شرطیں بتائی ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ سائل کو اس کے ظرف کے مطابق عطا کیا جائے. لہٰذا میں تمہارا ظرف دیکھوں گا کہ تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو. آقا حسین نے اس سے کچھ سوال کیے. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ افضل ترین عمل جو ہے وہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لانا، توحید حق کے سرمدی کا اقرار کرنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، اور خدا وحدہ لا شریک پہ توکل اور بھروسہ رکھنا. پھر مولا فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ مرد کی. اس نے فرمایا کہ آقا مرد کی زینت یہ ہے علم مع الحلم. مرد کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا علم ہو جس کے ساتھ حلم بھی ہو. علم کے ساتھ حلم، یہ مرد کی شان ہے.
آقا حسین مسکرائے، فرمایا کہ بے شک تو سوالوں میں صحیح اترا ہے۔ کریم حسین ایک بہت بڑی تھیلی جو تھی اسے عطا کی، جو اس کا دل چاہتا تھا اسے اس کی مراد مل گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین بہت کریم ہے، لیکن حسین سے اگر کچھ مانگنا ہے تو وہ مانگنا حسین سے جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، پہلی شرط یہ کہ تمہارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ جتنا ظرف بڑا ہوگا اتنا حسین عطا کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ ظرف کا پیمانہ چھوٹا ہو اور حسین کا عطا کیا وہ مظروف زیادہ ہو اور وہ چھلک کے باہر گر جائے۔ اور حسین ایسا امام ہے جو کبھی کسی شے کو ضائع ہونے نہیں دیتا، لہٰذا جتنا زیادہ چاہتے ہو حسین کے در سے پہلے ظرف کو اتنا بڑا کرنا پڑے گا۔ جتنا ظرف وسیع ہوگا حسین اتنا زیادہ عطا کریں گے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ تو یہ بات آگے درمیان سے کہ حسین کی کریمیت کے اور کریم کے دن ہیں، ان دنوں میں مانگنا ہے، چونکہ تو مانگنے کے لیے ظرف کو وسیع کرنا پڑے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف موڑ دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا دین جو ہے، یہ جو میری فطرت ہے، اس فطرت میں نے انسان کی فطرت کو ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے جو ہے پرورش کرنے والے، پروان چڑھانے والے اس کو اپنے اپنے عقیدے پہ لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ ہر انسان، ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پہ انسان کی فطرت کو ڈال دیا گیا۔ اب دین الہی در حقیقت فطرت میں موجود ہے، توحید حق کے سرمدی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس دین کا منبع، مرکز، محور، خلاصہ، دین کی مین چیز جو ہے وہ ہے توحید وحدہ لا شریک، سارا دین، اور وہ فطرت میں موجود ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن کتاب ہے، اس دین کی سب سے اہم چیز قرآن ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک لفظ میں آپ بیان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی کتب ہیں، سب کتابوں کا کوئی نہ کوئی ایک لفظ میں کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ اگر کوئی کتاب علم نباتات پہ ہے تو اس کا ایک لفظ میں اگر موضوع دینا چاہیں تو آپ کہیں گے بوٹنی، کہ وہ بوٹنی کی فیلڈ ہے، سارے نباتات ہیں، پودوں سے متعلق۔ اگر کوئی کتابیں جانوروں کے اوپر لکھی گئی ہیں تو ان تمام کی تمام کتابوں کا ایک لفظ میں اگر موضوع دینا ہو تو کہیں گے زولوجی، کہ وہ جانوروں کو مطالعہ ہے۔ انسانوں کی طبیعت پہ کتابیں لکھیں گی تو سب کو بیالوجی کہیں گے۔ جتنی بھی کتب ہیں، یعنی ہر کتاب کا کوئی ایک ٹائٹل ضرور ہوتا ہے، ایک لفظ میں کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے۔ ابھی جو قرآن کتاب ہے اس کا بھی تو کوئی موضوع ہوگا نا، جو ایک لفظ میں ہوگا۔ قرآن کا موضوع جو ہے ایک لفظ میں وہ ہے توحید۔ قرآن یعنی قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں توحید۔ اور قرآن کا جو عملی پیغام ہے وہ ہے تقوی۔ میسج آف قرآن کیا ہے؟ تقوی، عملی پیغام۔ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، دین کے معاملات، دنیا کے معاملات، سیاسی، سماجی، معاشرتی تمام معاملات لے دے کے نچوڑ اللہ نے یہی اینڈ پہ کہا کہ ہم نے اس کا مقصد جو ہے تقوی انسان میں پیدا کرنا۔ جیسا کہ قرآن کی آیت، روزہ ایک عمل ہے تو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے ایسے تم پہ کیے گئے، اس لیے مقصد کیا کہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار۔ وہ نماز، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون، نماز کا مقصد بھی یہی تقوی، یعنی کہ جتنے بھی اعمال ہیں چاہے وہ دینی ہیں، دنیاوی ہیں، قرآن کا جو عملی پیغام ہے ایک لفظ میں تقوی، اور قرآن کا موضوع توحید ہے۔ اور قرآن کا جو نظام ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، یعنی جتنا بھی قرآن کا پیغام ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، ذات حق کی توحید کو منوانے کے لیے کوئی نظام بھی تو قرآن نے دیا ہوگا نا،
کہ جس نظام کے تحت توحید کا اقرار بھی کیا جائے اور یہ تمام کے تمام اعمال جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، اس نظام کا نام ہے ولایت۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اصول ہوتا ہے، جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں ہر شعبے میں ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تحت سارے کام چلتے ہیں۔ نظام الہی، اللہ کا نظام جس میں یہ آسمان بھی ہیں، یہ زمین بھی ہے، انسان، حیوانات، چرند پرند، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، تمام تر مخلوقات کو اللہ جس نظام کے تحت چلا رہا ہے اس نظام کا نام ہے ولایت۔ ولایت آل محمد در حقیقت ولایت خدا ہے۔ ہر وقت کا امام ولی العصر ہوتا ہے، ولی زمانہ ہوتا ہے، ولی امر المسلمین ہوتا ہے۔ تمام صرف مسلمان نہیں بلکہ امام پوری مخلوق کے امر کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی ولایت کے تحت تمام مخلوقات کے نظام چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے نظام دیا توحید کا، دین کا مقصد توحید، قرآن کا مقصد توحید۔ دین اصل میں کیا ہے؟ فطرت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ذات ہے جو اس کائنات کی روانگیاں دوانگیاں چلا رہی ہے۔ بھلے اس کا نام پھر اس کا اظہار مختلف ٹرمینالوجی میں، کوئی رام، کوئی رحیم، کوئی ایشور، کوئی جو مرضی کہہ لے، لیکن اندر سے ایک چیز فطرت بولتی ہے کہ کوئی ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا کہ ایک ذات وجود ہے جو غائب ہو کے سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ دین توحید فطرت میں موجود ہے۔ اب یہ تو اللہ کا نظام ہے، دین فطرت۔ اللہ کہتا ہے میں نے دین کو فطرت میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے دین کیا ہے، ایک جملے میں بتا دیجئے۔ ایک جملے میں سائل نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کہ دین کیا ہے ایک جملے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ پورا دین، بانی شریعت، دین کے وارث و مالک نے پورے دین کو ایک جملے میں سمیٹ کے قیامت تک کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ اگر دین کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ التعظیم لامر اللہ، فقط خدا کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے، اس کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی کے سجدے کا نام دین نہیں ہے، جہاں وہ چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، چاہے وہ آدم کو سجدہ کروانا ہو اس نے کہہ دیا تو اس کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ چاہے وہ موسیٰ کے لیے ایک درخت سے آواز آ جائے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو اس کے امر کی تعظیم میں اس درخت کے سامنے جھک جانے کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی نمازیں تو حضرت ابلیس نے بہت پڑھی، لیکن وہ اس کی اپنی مرضی کی تھی، لیکن اللہ کے امر کی تعظیم کا جب وقت آیا، جب حقیقی دین کا وقت آیا، فرمایا کہ اب اسے سجدہ کرو، تو اس وقت اس نے امر کی تعظیم نہ کی۔ اللہ اپنے امر کا اظہار آدم کے ذریعے کر رہا تھا۔ تو پورے کا پورا دین جو ہے ایک جملے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ یہ ازل سے لے کے دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے جب دین کا آغاز ہوا تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے بنا لوں اور اس میں روح کو پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح میں سے تھوڑا سا، یہ جو من ہے یہ من جزئیت کا ہے، تھوڑی سی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ یعنی اللہ آدم کے لیے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ جب اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا۔ اب یہ روح ہے کہ آپ جو اللہ نے اپنی روح میں سے تھوڑی سی پھونکی تھی تو وہ آدم جو ہے لائق کے سجدہ ہو گیا۔ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، فرمایا کہ الروح من امر اللہ، روح اللہ کے امر سے ہے۔ تو پھر ثابت ہوا در حقیقت وہ سجدہ آدم کے خاکی جسم کو نہیں تھا، وہ اس روح کو تھا جو اللہ کے امر میں سے ہے، اور اللہ کے امر کی تعظیم کا نام ہی تو دین ہے۔ تو جس نے تعظیم کی وہ فرشتے بن گئے، اور جس نے تعظیم سے انکار کیا وہ قیامت تک کے لیے ابلیس بن گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے، تو اللہ اپنا امر جس کو دے کہ اول الامر بنا دے، جو اللہ کے امر کا مالک ہو جائے، اس کی تعظیم کا نام اصل دین ہے۔
جو خدا کے امر کا مالک بن جائے، اولی مالک، اللہ کے امر کا جو مالک بن چکا ہو. اللہ کے امر کی تعظیم تو دین ہے، لیکن جو اللہ کا امر جس کے سپرد کر دیا گیا ہو، جو خدا کے امر کا مالک ہو، جو اولی الامر ہو، اس کی تعظیم کتنی ضروری ہے. اگر اللہ کے امر کی تعظیم کا انکار کرے گا ابلیس، اور پھر جو اولی الامر، جو امر کا بھی مالک ہے، اس کی تعظیم کا جو انکار کرے، اس کا حال خود سوچ لیجئے. اسی لیے یہ تعظیم الحقیقت ولی الامر کی، اولی الامر کی تعظیم کا نام ہی تو دین ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین فطرت میں موجود ہے. دین فطرت میں موجود ہے. جب دین فطرت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے توحید بھی فطرت میں ہے. اور پھر اگر توحید فطرت میں ہے تو پھر توحید اور دین یہ سب کے سب اولی الامر کے پاس ہوتے ہیں. تو اللہ نے اولی الامر کی پہچان بھی فطرت میں رکھی ہوتی ہے. اولی الامر کی پہچان فطرت میں موجود ہوتی ہے. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ کا حسین بچپن میں گودی میں بیٹھے ہوئے. ایک عربی آیا، ساتھ اس کی زوجہ تھی، غصے کے عالم میں، یا رسول اللہ میری اس بیوی کو سزا دیجئے، سنسار کر دیجئے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جو بیٹا ہے یہ میرا نہیں، یہ حرام زادہ ہے، لہذا اس کو سنسار کیجئے. فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ مجھ سے ملتا نہیں ہے، اس کی شباہت نہیں مجھ سے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جو ہی وہ بی بی اپنے بچوں کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ ادھر سامنے آؤ. وہ سامنے بیٹھی. اب اس بچے نے ایک بار جو حسین کی طرف نظر ڈالی نا، حسین بھی بچپن میں تھے اور وہ بچہ عربی بھی بچپن میں تھا، اس نے بلا کسی عیب کے اپنے آپ کو فوری جھپک کے ماں کی گود سے زمین پہ گرا لیا حسین کی تعظیم کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار اسے حرام زادہ نہ کہنا، یہ ایل حلال زادہ ہے. جو میرے حسین کی تعظیم کو جھک جائے وہ حرام زادہ نہیں ہوتا. یعنی کہ حسین کی پہچان اللہ نے فطرت میں رکھی. اس بچے نے بول کے بتایا کہ حسین حق کا امام ہے، میں حلال زادہ ہوں. یہ فطرت میں پہچان موجود ہے، کیونکہ دین فطرت میں ہے. اللہ کا دین فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا. تو حسین خود دین ہے. اسی لیے تو معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ دین است حسین، قیامت تک کے لیے اگر کوئی دین ہے تو وہ حسین کی ذات ہے. اس بچے نے حسین کی تعظیم کر کے بتا دیا کہ میری فطرت میں دین حسین موجود ہے. اور ہم شیعہ قوم کے بچے اگر آج یا حسین کہتے تو چھوٹے سے بچے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بھی معلوم ہے کہ میری فطرت میں حسین موجود ہے، کہ حسین ہماری فطرت میں موجود ہے. حسین دین الہی کا نام ہے. معین الدین چشتی نے یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا. معین الدین چشتی جانتا تھا کہ حسین خود ایک دین الہی کا نام، فقط دین ہی نہیں، دین پناہ است حسین. کہ جب بھی دین کو جب کبھی خطرہ محسوس ہوا تو اس کو اگر پناہ ملی تو حسین سے ملی. حسین خود دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا ہے. تو پھر کیوں نہ جب دین فطرت میں موجود ہے تو حسین فطرت میں کیوں نہ. اسی لیے تو حسین فطرت میں موجود ہے، اور فطرت کسی مسلک، کسی فرقے، کسی علاقے کی محتاج نہیں ہوتی. اس لیے گرو نانک نے بھی بول کے کہا تھا کہ حسین کی تعظیم کرو. کہا کیوں؟ وہ مسلمانوں کا امام ہے. کہا جا اپنی بہن سے شادی کر. کہا یہ کیا کہہ دیا؟ یہ تیرے اندر جو غیرت اٹھی اسی کا نام تو حسین ہے. اندر کی فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا. اللہ کی فطرت وہ ہے جس پہ انسانوں کی فطرت کو ڈھال دیا گیا ہے. اب اگر کوئی حسین کو مانتا ہے تو اپنی فطرت کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں کوئی حسین کو نہیں مانتا تو وہ کم از کم اپنی فطرت کے تقاضے ہی پورے نہیں کرتا. وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے. فطرت کا تقاضے پورے کرنا انسان کی شرط ہے. سونا فطرت ہے، جاگنا فطرت ہے، کھانا فطرت ہے انسان کی. یہ تمام فطرت ہے. حلال و حرام فطرت میں ہے. ماں، بیٹی، بہن، یہ کوئی مذہب، ہر مذہب کو پتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے. یہ فطرت میں موجود ہے. حلال و حرام فطرت میں موجود ہے.
इसलिए जिस तरह तमाम दीन फितरत में मौजूद है, असल दीन तो हुसैन है, इसलिए हुसैन भी फितरत में मौजूद है। इसलिए आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर मजहब के लोग हुसैन को मानते, क्योंकि हुसैन खुद फितरत है, हुसैन की जात फितरत में मौजूद है। क़यामत तक के लिए हुसैन हमारी फितरत में मौजूद रहेगा, क्योंकि हुसैन वलीउल अम्र है, अल्लाह के अमर का मालिक है। आका हुसैन मस्जिद नबवी में खड़े, एक अरबी दौड़ता हुआ आया, ऐ फर्जंद रसूल, मेरी मां दुनिया से इंतकाल कर गई, और उसने कोई वसीयत भी नहीं की, काफी सारा मालो असबाब था, कोई वसीयत के बगैर चलेगी। इतना कहा मरते हुए कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे आका हुसैन को खबर दे देना। आका हुसैन ने फरमाया कि अजब बात है कि दुनिया से गई, मालो असबाब छोड़ के गई और कोई वसीयत ना की, चलो चलते हैं। एक बार हुसैन अब चले, उसके घर पे आए, उस मोमिना की मैयत पे आए। अब जब हुसैन ने उसकी तरफ देखा तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने सारा दीन इकट्ठा करके 4 सत्रों में परो दिया है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह हुसैन पहले कहा, बादशाह बाद में कहा। शाह वो है जो रूहों पे हुकूमत करता हो, और बादशाह वो है जो जिस्मों पे हुकूमत करता हो। एक बार रूहों पे हुकूमत करने वाले हुसैन ने आके उसकी रूह को वापस पलटाया, और जब रूह को वापस पलटाया तो उड़ते हुए कदम बोसी की। हुसैन ने फरमाया कि तू दुनिया से गई और वसीयत किए बगैर चली गई हो, हमारे मानने वाली और वसीयत किए बगैर। तो मैं कहता हूं जरूरन उसने कहा होगा कि आका फिर दुनिया को बताती कैसे कि हुसैन कैसे रूहों पे हुकूमत करता है। फरमाया कि जल्दी अपने बेटे को वसीयत कर, जो मालो असबाब है। फरमाया कि आका मेरा ये माल असबाब है, ये दौलत है, उसके 3 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा मेरे बेटे को, एक हिस्सा आपके लिए और 2 हिस्से मेरे बेटे को दीजिए, इस शर्त पे अगर आप अपनी चश्मे इमामत से ये जानते हो कि ये वाकई आपका मानने वाला है। आका अगर ये आपका मानने वाला नहीं तो वो 2 हिस्से भी आपके। ऐसे होते हैं हुसैन को मानने वाले, और फिर हुसैन भी उनकी रूहों पे हुकूमत करते हैं, उनकी दिलों पे हुकूमत करते हैं, क्योंकि हुसैन फितरत में मौजूद है। हुसैन वलीउल अम्र है, हुसैन अल्लाह के अमर का मालिक है, और इसी अमर की ताजीम का नाम ही दीन है। आज जो भी हुसैन की ताजीम करता है वही दीनदार कहलवाने का हक है। जो भी कलमा तौहीद पढ़ता है हुसैन से ना आशना है, दर हकीकत उसका यही हाल है कि वलाकिन्ना अक्सर नास ला यालमून, कि अक्सर को तो सही दीन का पता ही नहीं है। दीन हनीफ अगर कोई है तो वो हुसैन की जात है, हुसैन के दर से दीन हनीफ मिलेगा। जिस दीन में हुसैन नहीं वो दीन नहीं है, वो दीन खाली है, खोखला है। तौहीद वो है जिस तौहीद में हुसैन है, क्योंकि हुसैन बिना ला इलाहा है। ला इलाहा की जड़ तो हुसैन है, वो ला इलाहा ही कैसी कि जिसके बना का इकरार ही ना किया हो। इसलिए इकबाल ने कह दिया, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नवेश्त, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नवेश्त, सत्र उन्वाने निजात मां नवेश्त। हुसैन मोइनुद्दीन ने तो कहा था कि हुसैन ला इलाहा की बना। इकबाल उससे आगे बढ़े, मां के हुसैन इल्लल्लाह की सतर को अपने खून पे क़यामत तक के लिए सहरा पे तहरीर करने वाला है हुसैन। जब भी ला इलाहा के पास जाओगे उसकी जड़ पे अगर देखना है, ला इलाहा की शराइत जो है हुसैन है, ला इलाहा की शर्त का नाम हुसैन। हुसैन से ना आशना है गोया वो तौहीद नहीं है, क्योंकि हुसैन और तौहीद का कुछ रब्त ऐसा है कि जाएंगे तौहीद के पास, सामना हुसैन का करना पड़ेगा। जब भी उस वहदहुल्लाह शरीफ के पास जाएंगे उसकी कुर्ब पे, तो वहां पे हुसैन की बारगाह से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हुसैन अल्लाह के रंग में कुछ ऐसा रंगा जा चुका है कि सिबगतुल्लाह अहसनु, के अल्लाह का रंग तमाम रंगों से बेहतर है। तो हुसैन ऐसा हसीन रंग है खुदाई का इस कायनात में कि जो भी हुसैन के दर पे आता है, इसलिए तो मासूम इमाम का फरमान है कि जो दुआ हुसैन के गुंबद के नीचे की जाती है वो डायरेक्ट अर्श पे जाती है, क्योंकि अल्लाह ने अपने अर्श के और हुसैन के गुंबद के दरमियान कोई फासला रखा ही नहीं।
काजी बुलंदतर सलावत। एक मिसाल दूं, खत्म करूं कि हुसैन और तौहीद का रब्त क्या है। हुसैन तौहीद, हुसैन का नाम तौहीद है, हुसैनियत का नाम दीन है, हुसैन का नाम फितरत है। आज अगर कोई हुसैन को नहीं मानता तो वो कम अज कम अपनी फितरत के तकाजे पूरे नहीं कर रहा। फितरत इंसान को तकाजे पूरे करने के लिए शर्त है कि हुसैन के दर पे आना पड़ेगा। और हुसैन तो वो जात है कि जिसका वहदो ला शरीक जात हक के सरमदी के साथ कुछ ताल्लुक ही ऐसा हो गया कि क्या अजब जुमला किसने कह दिया कि करबला से पहले तक तो खुदा अर्श पे था, जबकि वो किसी जगह का महदूद नहीं है। लेकिन शायर ने बड़ा कमाल का जुमला कि अर्श पे, लेकिन करबला के बाद जब कभी खुदा को मिलना हो तो हुसैन के दर पे मिलेगा, क्योंकि खुदा खुद हुसैन की जात की वजह से। आज अगर ला इला बची है तो उसकी जड़ जो है वो हुसैन है। ला इला का हिसार का नाम हुसैन है। इसीलिए अब अल्लाह और हुसैन ऐसी ज़वात मुक़द्दसा है कि वो भी करीम और ये भी करीम है। और इसीलिए हुसैन दिलों पे, रूहों पे हुकूमत करने वाला था। तो इसलिए हुसैन की खिलकत की हुई चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। हुसैन की खिलकत किए हुए सिर्फ 71 थे और उन 71 ने बासमत हुसैन 72 ने जो कि हुसैन के खलक किए हुए थे, हुसैन के बनाए हुए थे, उन 72 ने 8 दिनों में एक जंगल को शहर बना के रख दिया, क्योंकि हुसैन की खिलकत थी, क्योंकि हुसैन करीम है और वो जात के इतने कुर्ब में है कि फना फिल्ला की वजूद उस मंजिल पे यूं जैसे एक दूध है और दूध में आप चीनी को हल कर देते हैं। अब जब दूध में चीनी को हल कर दिया, जबकि चीनी एक अलग एलिमेंट है, दूध एक अलग मादा है, लेकिन जब कभी चीनी अपना वजूद को फना करके दूध में हल हो जाती है, अब उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि ये इसके अंदर चीनी का ये दाना नहीं, बल्कि वो दूध ही दूध है। अब चीनी का कोई वजूद ही नहीं, अब सिर्फ दूध ही दूध रह जाता है। हाँ, उस चीनी ने जो अपने आप को फना किया है, दूध ने उसको जो जज़ा दी है वो ये दी है कि पिएगा दूध और जायका चीनी का आएगा। इसी तरह हुसैन और खुदा का मामला ये है कि हुसैन ने अपने आप को खुदा की जात में इस तरह से फना कर लिया कि जाएगा तौहीद की बारगाह में, सामने से हुसैन नजर आएंगे, जाएंगे। जिंदा 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 अल्लाह, क्योंकि तौहीद फितरत में है, हुसैन फितरत में है, दीन फितरत में है, हुसैन फितरत में है। हुसैन और जात का हक के सुभान का ताल्लुक इतना खसूसी है कि वो तौहीद है ही नहीं कि जिस तौहीद में हुसैन नहीं। इन्हीं जुमलों के साथ इख्तिताम करते हैं। परवरदिगार इस अजीम जिक्र के सदके में, इस करीम के जिक्र के सदके में हाज़रीन मोमिनीन की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। मालिक अपने इस अजीम महबूब के जिक्र के सदके में, इस महीने की अजमत के सदके में हम सब की दिली नेक हाजात को पूरा फरमा। हमारी गलतियों खताओं से दरगुजर फरमा। करीम हुसैन के सदके में जो कि अर्श के साक पे, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब अर्श पे गया तो वहां देखा था अर्श के साक पे लिखा हुआ इन्नल हुसैन मिस्बाल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन निजात की कश्ती है। मेरे मौला इस हुसैन निजात की कश्ती के सदके में हमारे वालिदैन मरहूमिन के गुनाहों को माफ फरमा दे। आका हुसैन के सदके हमारी गलतियों खताओं से दरगुजर फरमा। इस करीम के सदके मेरे मौला जल्द अज जल्द हुसैन के वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि हमारा मालिक हम अपने वक्त के हुसैन को अपनी गुनाहगार आंखों से ज़ियारत कर सके। मेरे मौला तो ये वास्ता हुसैन अजीम के सदके में, करीम के सदके में, हुसैन चूंकि मुंजिए बशरियत है, हुसैन
شافی محشر بھی ہے، حسین شافی دنیا بھی ہے، آخرت دنیا ہر چیز کی شفا دینے والا ہے، حسین فطرت کو شفا دینے والا ہے۔ میرے مولا حسین کریم کی عظمت کے صدقے میں جو بچہ بیمار ہے اور جو بھی مومن و مومنات بیمار ہے، میرے مولا سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی دلی نیک حاجات کو، تمناؤں کو، توفیقات کو پورا فرما، اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرما، ہماری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم اکتبنا مع زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی اعزاء الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین وادخلنا الجنۃ من باب الحسین، اللہم اشف مرض المؤمنین والمؤمنات بتربۃ الحسین، اللہم احفظ مؤمنین والمؤمنات بحرمت الحسین، اللہم تقبل دعانا بحق الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجت آل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔